علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن، مشرک مشرک ہوتا ہے، وہ کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو۔ آپ نے مشرک کا لفظ ورڈ بولا اور کہا سوری، سوری کس لیے؟ جو شرک کرے گا وہ مشرک ہی تو ہوگا نا۔ جو شرک کرے گا، اللہ کو چھوڑ کر مردہ پوجا کرے گا، مورتی پوجا کرے گا، قبر پہ جھکے گا، قبر کو سجدہ کرے گا، یا اللہ کے ماں سوا کسی زندہ مردے کو یا کسی جاندار بے جان کو سجدہ کرے گا تو مشرک تو ہوگا نا۔ تو مشرک کا ورڈ بول کر سوری نہیں بنتا۔ آپ نے درست کہا، تو مشرک مشرک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اس وقت کے مشرک کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آج کا مشرک کلمہ پڑھتا ہے، تو کیا آج کے مشرک کے لیے بھی استغفار نہیں کرنا؟ جبکہ یہ تو کلمہ گو مشرک ہے اور شرک کر کے یہ مر گیا ہے۔ مشرک چاہے کلمہ گو ہو، مشرک چاہے غیر کلمہ گو ہو۔ مثلا آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں، مشرک چاہے پڑے کو پوجنے والا ہو یا کھڑے کو پوجنے والا ہو، مشرک پڑے کو پوجے یا مشرک کھڑے کو پوجے، مشرک مشرک ہوتا ہے۔ اب پڑا یہ ہے کہ کلمہ گو مشرک پڑے کو پوجتے ہیں، ویسے کھڑے کو بھی پوجتے ہیں۔ مثلا یہ جو قبر ہے یہ پڑی ہوئی ہے نا، یہ مردہ پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو یہ لیٹے ہوئے بابوں کو پوجتے ہیں، وہ اجمیری ہو، وہ پاک پتن والا ہو، وہ اجمیری ہو، وہ گولڑے والا ہو، اور وہ جناب کھوتے والی سرکار ہو یا مگر مچھ والی سرکار ہو یا کچھوں والی سرکار ہو، یا جو ہے وہ کاں والی سرکار ہو، یا وہ کتوں والی سرکار ہو، یا وہ مرغوں والی سرکار ہو۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب پڑے ہیں، یہ سب پڑے ہیں، یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سارے مردے جو مردے ہو چکے ہیں، جتنے میں نے آپ کو بابے گنوائے اور جو میں نے نہیں گنوائے، یہ اپنے قبروں میں مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں، ککھ بھی باقی نہیں رہا، خاک ہو چکے ہیں سوائے چند ہڈیوں کے۔ اور وہ ہڈیاں بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، مٹی ان کو بھی کھا جاتی ہے، کچھ حصہ ریڑھ کی ہڈی کا، تو بقایا سب فنا ہو جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو جو ان پڑوں کو پوجے وہ بھی مشرک، اور جو کھڑے کو پوچھے، کھڑے کو پوجنا کیا ہے؟ مثلا میں نے دیکھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو لوگ کھڑے کو پوجتے ہیں، انہوں نے مختلف مورتیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ مورتی ہنومان دیوتا کی بھی ہوتی ہے، وہ مورتی ناگ دیوتا کی بھی ہے، اور وہ مورتی کالی ماتا کی بھی ہے۔ ان کا ایک بت ہے کالی ماتا، لاہور کے ایک عجائب گھر کے اندر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ویسے وہ پورا عجائب گھر بتوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی مجھے لگتا ہے 3 انچ کے بت سے لے کر 3 گز کے فٹ تک جو ہے وہ بت موجود تھے، بڑے چھوٹے۔ انہی میں ایک کالی ماتا کا بت بھی تھا، ایک عورت کا بت، اور عورت بھی ایسے، کیونکہ سب کے سامنے موجود ہے، ورنہ گوگل پر ابھی کالی ماتا لکھے تو وہ ماتا جی آپ کے سامنے گوگل پر آئے گی، پوری کی پوری عورت تھی جو میں نے دیکھی، اور عورت بھی ایسی کہ اپنی طرف اس کے جو پر لذت نظارے تھے وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کھڑے کو پوجتے ہیں، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے یہ پڑے کو پوجتے ہیں۔ یہاں قبر کی پوجا ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہوئے بت کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ بت کی گردن میں ہار ڈالتے ہیں اور یہ مردے کی قبر پر ہار ڈالتے ہیں۔ تو مشرک مشرک ہے، اس پر ناٹ سوری۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کہے گا بہاول حق بیڑا دک، جو اللہ کو چھوڑ کر مردے کو کہے گا بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، تو مشرک ہی کھلائے گا۔ اور جو کہے گا کہ جناب بھر دے جولی میری یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مشرک ہی ہوگا۔ اور جو کہے گا میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کولوں غم پرے رہندے، تو یہ مشرک ہی کہلائے گا نا۔ جن کو یہ لجپال کہہ رہا ہے وہ تو خود غموں میں مبتلا رہے تھے،
جن کو یہ لجپال کہہ رہا ہے وہ تو خود غموں کے اندر مبتلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی اور انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ غم ہے کہ خوشی کی خبر ہے؟ تو جس کو لجپال کہہ رہا ہے وہ تو خود غم میں مبتلا ہو گیا۔ باپ کی بیٹی اگر طلاق ہو جائے نا، کتنا بڑا غم ٹوٹ پڑتا ہے۔ چاغی دماغوں سے بھی بڑے دماغے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان غموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اور جن کو یہ لجپال کہہ رہے ہیں کہ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے، خود پیارے نبی علیہ السلام اتنے بڑے غم میں مبتلا ہوئے کہ ان کی زوجہ محترمہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور وہ بھی بدکاری اور زنا کی۔ اور یہ مشرک کیا کہہ رہا ہے کہ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے۔ یہاں نبی سے غم پرے نہیں ہے، غم نبی کے اوپر آ پڑے ہیں۔ لبیب بن عاصم یہودی نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا اور نبی علیہ السلام کافی عرصہ تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، دونوں نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دودھ پیا۔ میری مراد حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زیادہ افسردہ ہوئے، اتنے کہ کہا کہ وحشی تیرا اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر میری آنکھوں سامنے مت آنا۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے۔ احد کا میدان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان اور زخمی کر دیا گیا، اور آپ کے شہید ہونے، قتل ہونے کی خبر افواہ پھیل گئی، مگر یہ کہہ رہا ہے میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے۔ اسی طرح پیغمبر کے بعد آپ آ جائیے صحابہ کرام پر، اولیاء اللہ پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل جانا پڑتا ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بازو نکال دیے جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوڑوں پر کوڑے مار کر ان کی پیٹھ پر سے گوشت اتار دیا جاتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے۔ علی حجویری خود نرینہ اولاد سے محروم رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں، میرے کو غم پرے رہ دے۔ اور اسی طرح علی حجویری کھانے کا بھی محتاج ہوتا تھا نا۔ علی حجویری کھانے کے بعد اس کو پیشاب کی حاجت بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح اس کو سونے کی حاجت بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح اس کی دیگر ضروریات اور غم۔ تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجے وہ ہوتا ہے مشرک، اس پر ناٹ سوری۔ تو مشرک ہوتا ہے، وہ چاہے ابو طالب مشرک تھا، یا وہ ابو لہب اور ابو جہل مشرک تھا، یا آج کا کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو مشرک ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ توبہ کی جو میں نے آیت بتائی غالباً پہلے جواب میں، آیت نمبر 113 پارہ 11 سورہ توبہ، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکوں کے استغفار کے تعلق سے منع کر دیا کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا، مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، دعائے خیر نہیں کرنی۔ اب یہ مشرک کلمہ گو تھا یا یہ مشرک غیر کلمہ گو تھا، یہ بھلے پڑھے کو پوچھتا تھا یا یہ بھلے کھڑے کو پوچھتا تھا، مشرک ہی ہوتا ہے
وہ پڑے کو پوجے یا کھڑے کو پوجے۔ مکہ کے مشرک کھڑوں کو پوجتے اور پڑے کو بھی پوجتے تھے، آج کا مشرک پڑے کو پوج رہا ہے تو یہ بھی مشرک ہے، مشرک ہو کر مر گیا، جنازہ کوئی نہیں پڑھنا، استغفار کوئی نہیں کرنا۔ ہاں اگر مشرک زندہ ہے تو پھر دعا کرنا سنت ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری سے جاہل قوم کو ہدایت دے دے۔